واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران کی آج صرف 2 آیات ہیں جو ہم ایک ہفتہ پہلے یہاں کہہ کر کے گئے تھے کہ ہم ان آیات کو سمجھ کر کے آئیں گے. آپ نے ضرور ان آیات کا مطالعہ کیا ہوگا، اور اگر آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہے تو میں سمجھ جاؤں کہ امت مسلمہ کوئی مطالعہ نہیں کر رہی، کیونکہ یہ ہماری اپنی کلاس ہے. اور اگر ہم کلاس کے لیے تیاری کر کے نہیں آئیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، پھر ظاہری بات ہے کہ ہر آدمی نہیں آئے. اس کے لیے ہماری محنت ہونی چاہیے کہ پورا ہفتہ گزرنے میں کوئی دیر نہیں لگے. یہ پتہ چلا کہ کل ہی ہماری کلاس تھی اور آج کتنے لمحات جلدی سے گزر رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہو رہا. یہ احساس اگر مسلمانوں میں زندہ ہو گیا تو آپ سمجھ آئیں گے کہ ہمارا مستقبل بھی بہترین اور ہماری دنیا بھی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. آئیے ترجمے کو دیکھیں گے اور ترجمہ سمجھنے کے بعد گھر جا کر کے ان آیات کو پھر دوبارہ دہرائیں. آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے قرآن سمجھو نہیں، قرآن نہیں سمجھو، قرآن ختم کرو. ہم نے ختم کرنے سے لوگوں کو روکے رکھنا ہے، قرآن کی طرف لوگوں کو لانا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے ذرا یہ بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر. اگر یہ صحت نہ دی ہوتی، یہ آنکھیں نہ دی ہوتی، یہ جسم نہ دیا ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے. یہ اس کا شکر بجا لیں. پھر اس نے اتنا بڑا کلام ہمیں دیا ہے جس کلام سے ہم بالکل باغی ہیں. ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے، ڈرتے، منہ کھاتے، اور اگر بیٹھ گئے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے رب کیا کہے گا، یہ فکر نہیں ہے. اور ترجمے کو دیکھیں گے کہ اللہ کس انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو کیا ہو ایمان لائے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اے اہل ایمان، یعنی جو ایمان لائے. اس وقت صحابہ کرام، آج آپ ہیں. اتقوا اللہ، ڈرو صرف کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے ڈرو. اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو. اللہ کا خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں. اور اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو. حق کا جس طرح حق ہے
तुकाती ही उससे डरने का। जिस तरह उसे डरने का हक है। अब डरता आदमी किस तरह है? अगर यहाँ बिजली की तार आ रही हो और वो नंगी हो तो मैं उसे हाथ लगाऊंगा? आप लगाएंगे? आपको क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला से तार से भी ज़्यादा वो हमारे दिल को, ख्यालात को, सब कुछ जानता है, उससे खौफ रखता है। वला तमूतुन्ना, ये खौफ कब तक होना चाहिए? और तुम्हें हरगिज़ मौत ना आए, और तुम्हें मौत ना आए मगर तुम हो ताबेदार। यानी तुम्हें मौत तो आएगी आएगी, मौत तो हर एक को आनी, लेकिन तुम्हारी मौत का आखिरी लम्हा भी अल्लाह के डर से हो। यानी जो मौत का आखिरी लम्हा है वो भी ये हो कि मैं अल्लाह से डर रहा था, अल्लाह का खौफ था मेरे दिल में, मैं अल्लाह को याद कर रहा था। और जो आदमी जिन लोगों के साथ रहेगा उसका आखिरी खात्मा उन लोगों के साथ होगा। डाकू के साथ डाकू का आखिरी खात्मा डाकू के साथ होगा। इसी तरह अच्छे लोगों का खात्मा अच्छे लोगों के साथ होगा। आपकी जो महफल है आपका खात्मा उनके साथ होगा। अब आप दोस्ती किसके साथ रखना चाहते हैं, बस अब आपकी मर्जी है। अब आगे रब फरमाते हैं कि ए मोमिनो, जब तुम अल्लाह से डरोगे तो इसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा? वातसिबू, और मजबूती से काम लो, और मजबूती से काम लो। क्या चीज? हबले, रस्सी को। कौन सी रस्सी? अल्लाह की रस्सी। अल्लाह की रस्सी कौन सी है? अच्छा, रस्सी का काम क्या होता है? रस्सी से आप क्या करते हैं? बांधते हो ना, तो वो चीज़ अपनी जगह क्या हो जाती है? अगर आप लकड़ियाँ काटते 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 बहुत सारी लकड़ियाँ कटी हुई है, उनको फिर किस तरह से उठा सकोगे? वो किस तरह करोगे? तो रस्सी के जरिए बहुत सारी लकड़ियाँ जो है आप क्या करते हैं? जब आप एक रस्सी के गिर्द हो गए ना, अंदर हो गए, आप क्या मजबूत हो गए, आपकी ताकत बन गई। आगे क्या करें? जमीआ, सब मिलकर, सब के सब अल्लाह की रस्सी को। अच्छा, हबल एक और चीज का नाम है। हबल, हबल किसी और चीज का नाम है। मिन हबलिल वरीद, क्या है? शहरक को कह रहे। शहरक जो है पूरे जिस्म के साथ क्या है? अगर शहरक कट जाए तो फिर क्या हो? ये रस्सी अगर कट गई अल्लाह की तो फिर क्या होगा? खत्म हो गया। मुसलमानों से ये रस्सी कट गई है, इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ, और ना टुकड़े टुकड़े हो, ना मुतफर्रक हो, ना इलादा इलादा हो, और ना हो जाओ क्या? मुतफर्रक। जब इस रस्सी को आप मजबूती से पकड़ लेंगे तो आप तफरका या टुकड़े टुकड़े अलादा अलादा नहीं होंगे, फिर आप क्या हो जाएंगे? आज मुसलमान एक है या अलादा अलादा? अलादा। कितने फिरके? तो फिरके क्यों बन गए? क्यों बने बताओ? ये कुरान से हटे। कुरान तो आपको जोड़ता है, आपकी किताबें आपको तोड़ती हैं। आपकी अपनी किताबें आपको क्या करती हैं? मैं आपकी किताब को ना मानूं तो मैं फिर भी मुसलमान होऊंगा, लेकिन मैं अल्लाह के कलाम के एक लफ्ज से इनकार करूंगा, मैं काफिर हो जाऊंगा। हुआ क्या कि हमें कुरान से दूर कर दिया गया, हमें पता नहीं चला, हमारे मुताले से कुरान को दूर कर दिया गया, तो कुरान को जाकर के छोड़ के गुरेशी। अब अल्लाह फरमाते हैं कि तुम तफरका हो जाओगे, तुम इलादत हो जाओगे, तुम लोगों के करने वाला बनोगे, तुम्हारी शरक कट जाएगी, फिर क्या होगा? अब आगे देखो, बस तुम अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि याद करो, और याद करो नेमत अल्लाह है
اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. قرآن اتنی بڑی نعمت ہے علیکم جو تم پر آئی، تم پر تھی. اس جب تم تھے، ان کے معنی تم کے معنی تم اور ان کے معنی تھے. کیا تھے؟ آداء، دشمن. تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. قرآن سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن. جتنا صحابہ کرام تھے وہ ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صاحب کیا تھے؟ بڑی تھی نا. جب وہ ایمان لے آئے تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کو ایمان کو کیسے لائے؟ عمر کیسے ایمان لائے؟ قرآن سنا تھا. قرآن سننے کے نتیجے میں جب ایمان لاتا ہے تو ان کا دل بالکل بدل جاتا ہے. اور پھر وہ عمر کی عمر نہیں رہا، وہ سخت نہیں رہا بلکہ نرم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ کے معنی پھر الفَ الفت پیدا کر دی. بینہ درمیان قلوبکم تمہارے دلوں میں. اور تمہارے دلوں میں کیا اللہ نے کہا دی؟ یہ لفظ الف ہے. الف کہتے ہیں عربی میں ہزار کو. الف کہتے ہیں ہزار. اچھا عربی میں ہزار آخری گنتی ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ. قرآن میں نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ہزار مہینوں سے اللہ. یہ الف جب ہے تب آپ اکیلے نہیں ہوں گے. ہمارے دلوں میں جب الفت ڈال دی تو تمہیں اتنا کر دیا کہ تم ہزار ہو گے، ہزار کی تعداد میں ہو گئے. جب یہ قرآن کے قریب آ جاؤ گے تمہاری طاقت کتنی بڑھ گی، تمہارے اندر الفت پیدا ہو جائے گی. وہ یہ قرآن کے ذریعے یہ محبت جو عمر اور بکر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر جو یہ تعلق بڑا ہے یہ قرآن کی بدولت. قرآن کے بغیر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو محبت تھی ان کے لیے قرآن کی بدولت. آج آپ کے دلوں میں محبت تب پیدا ہوگی جب آپ کے دلوں میں قرآن جاگزی ہو جائے. مسلمانوں کے دلوں میں ہے نہیں. ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، دھوکہ دیتے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو لوٹ مار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ الفت ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اندر الفت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفت آپ نے نہیں پیدا کی ہے. ما الف بین قلوبکم، آپ نے یہ الفت نہیں پیدا کی. ولکن اللہ الف بینکم، اللہ نے ان کے دلوں میں کیا کر دیا؟ الفت پیدا کر دیا. ولو انفقت ما فی الارض جميعا، اے نبی اگر آپ دنیا کے سارے خزانے ان کے اوپر لوٹا دیں وما الفت بینکم، تو آپ ان کے دلوں کے اندر الفت نہیں پیدا کر سکتے. ولکن اللہ الف بینکم، اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کر. اب مجھے بتائیں محبت الفت کا ذریعہ کون بنا؟ تو آپ قرآن کے قریب کیوں نہیں آ رہے ہو؟ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ان کو انجیکشن لگا دیا کسی نے. اب یہ قرآن کی طرف میری طرف آئیں گے نا تو یہ مجھے دیکھیں گے. ان کی ٹوپی کیسی ہے، ان کی داڑھی کتنی ہے، ان کے پینچے کیسے ہیں، ان کا لباس کیسے، یہ مجھے دیکھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے. کیا کریں گے؟ وہ پتہ نہیں یہ بھی عالم ہوگا، یہ ہوگا. ان کو چکروں میں ڈال دیا ہے. یہ نہیں کہے گا یار یہ بیچارہ ان کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. شک ان کے دلوں میں ڈالا گیا ہے. یہ ڈالا گیا، اتنا زیادہ ڈال دیا کہ یہ ان کے دلوں میں یہ بات اندر داخل ہو گئی ہے. اب اگر کوئی بریلوی پڑھائے گا تو نہیں جاؤ ادھر، شیعہ پڑھائے گا تو نہیں جاؤ ادھر، اگر دیوبندی پڑھائے تو بریلوی نہ جائے. اس چکر میں پڑھ کر کے ایک دوسرے کو کیا کرتی ہے. بلکہ یہاں تک کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ امام ہمارے مسلک کا نہیں ہے، امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. نماز جب نہیں پڑھو گے تو قرآن کہاں پڑھو گے؟
اس لیے ان کی جماعت کے، ان کے لوگوں کے اپنے اپنی دکانیں ہیں، وہ دکانیں بند ہونے سے چاہتے ہیں، دکانیں بند نہ ہو جائیں، ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر کیا پیدا کر دی؟ الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پھر کیا ہو گئے؟ اب ترجمے کو دیکھیں، ماں کے معنی پھر، اصبحا ہو گئے، تم کے معنی تم، بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کے ذریعے، یہ نعمت کون سی ہے؟ قرآن، اس نعمت کے ذریعے تم کیا بن گئے؟ اخوانا، اب ہمیں لڑایا گیا کہ یہ پشتو بولتا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے، اردو والے کا بھائی ہے، ہاں؟ اور یہ انڈیا میں بھائی بہت بولتے ہیں، صرف زبان کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ دین میں زبان پہ بھائی نہیں ہوتا ہے، دین میں کس پہ ہے؟ قرآن پہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہم کیا ہے؟ بھائی ہے۔ اب ایک آدمی پشتو بولتا ہے، دوسرا پٹھان پشتو بولتا ہے، اور ایک ہندو ہے اور دوسرا مسلمان ہے، تو آپس میں بھائی کیسے ہو گئے؟ زبان پہ بھائی نہیں بنتے۔ اب آپ کو بھی لڑوائے جاتا ہے اسی بات پر، او تمہاری بات زبان بولنے والا ہے، زبان بولنے والے کو چھوڑو، اللہ کا کلام اگر اس کے دل میں نہیں ہے، تمہارا بھائی کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ بھائی بھائی بنا۔ کس کے ذریعے بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ میں کتنا احسان کر رہا ہوں، وَكُنْتُمْ، اور تم تو تھے، اور تم تھے، عَلَىٰ پر، شفا، کنارے۔ اچھا یہ شفا کے اندر ایک شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ شفا کے معنی صحتیابی، یہ شفا کے معنی آگ کے کنارے، دوزخ کے کنارے پہ شفا۔ اگر آپ نے کسی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم رسید کر دے۔ شفا، شین کو زیر زبر سے پڑھ دیے تو کیا ہوگا؟ آگ، دوزخ کا کنارہ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، یہ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، اردو میں باقی زبانوں میں بھی شفائی کہتے ہیں، تو وہ شفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اب یہ بھی یاد رکھیں کہ تم کنارے پر تھے، مفرقاً گھڑے کے، آگ کے گھڑے کے کنارے تم پہنچ گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن سے پہلے تم آگ کے، یعنی اگر ہم قرآن کے قریب نہیں آئیں گے تو گویا ہم بھی آگ کے گھڑے کے کنارے گئے تھے۔ اللہ کہتا ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فا کے معنی انقذا، بچا لیا، اور کم کے معنی تم کو، منہا، اس آگ سے، اس آگ کے گھڑے سے کیا کر دیا؟ اس نے بچا لیا۔ یعنی گویا گرنے والے تھے تم، دوزخ کے اندر جانے والے۔ اب اگر ہم قرآن کے قریب نہیں آئیں گے تو ہم دوزخی نہیں تو اور کیا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی اگر قرآن کے بغیر گزر جائے تو ہم دوزخی ہیں نا یار، اور کیا ہے؟ میری زندگی اور آپ کی زندگی قرآن کے ساتھ قریب ہو گئی تو دنیا میں بھی جنت، آخرت میں بھی جنت ہے۔ اگر ہم قرآن کے مطابق اپنے معاملات درست کر دیں گے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جب ہم قرآن کے خلاف کوئی فیصلہ کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ دنیا میں بھی پریشان نہیں ہے۔ آپ کا ملک پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں فیصلے قرآن کے مطابق ہوتے نہیں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو میرے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں دیں گے وہ کافر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے۔ اب ہم کیا ہے؟ آپ کے ملک میں فیصلہ کس کے مطابق ہو رہا ہے؟ جس کے اوپر طاقت ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو بالکل آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے، وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے تمہیں آگ کے گھڑے سے، یہ قرآن اتنا تمہارے لیے زبردست کلام ہے، تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ تفرقہ بازی سے بچاتا ہے، تمہیں کیا کرتا ہے؟ تمہارے اوپر بڑی نعمت ہے میری، تمہارے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ الفت ڈال دیتا ہے، تمہیں آپس میں کیا بنا دیتا ہے؟ یہ سب کچھ جب اللہ کرے، تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ گئے تھے، اس قرآن نے تمہیں آگ کے گھڑے سے بچا دیا۔ اب یہ اگر لوگوں کو بتایا جائے، دنیا کو ایک پیغام دیا جائے کہ تم دوزخ سے بچ سکتے ہو، برائیوں سے بچ سکتے ہو اگر اس قرآن کا دامن پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب اللہ کیا کرے؟ آخر میں کیا کرے؟ کتنا اللہ مہربان کتنا ہے یار، ذرا اس رب سے ملو تو صحیح۔ اس سے ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ مدینہ جانا نہیں ہے کہ مدینے میں کوئی اللہ ہے، یا مکہ میں اللہ ہے، یا کشمیر میں اللہ ہے، نہیں، اللہ یہاں پر، بس اس کے کتاب کے ساتھ ملو، اللہ مل گئے، اس کتاب سے مل جاؤ۔ وہ کرے کذالک، اسی طرح یبین، وہ بیان کرتا ہے وضاحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، یہ لفظ وضاحت اس لیے کہ بیان، بین کا لفظ جو ہے نا یہ مبین کو ہے، اور یہ 523 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور ہر پیغمبر نے یہی کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ صرف اللہ کا کلام صاف صاف لوگوں تک پہنچانا ہے، بس آپ کے ذمہ بھی یہی کام ہے۔ آپ کہیں گے نہیں میں اسلامی انقلاب لاؤں گا، اب اسلامی انقلاب لا ہی نہیں سکتا ہے، اسلامی انقلاب تو آ چکا ہے لیکن اس کو جیل میں ڈالا ہے نا، اسلامی انقلاب تو موجود ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ جیل میں، اس کو جیل سے باہر کرو، اس کو خود سمجھو، دوسروں کو سمجھاؤ، تو بس ختم ہو گیا نا۔ یہ ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ فرماتے وہ وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کرتا ہے، اللہ کیا تمہارے لیے، تمہارے لیے بیان کرتا ہے اپنی کیا؟ اپنی آیات، قرآن کی آیات وضاحت کے ساتھ کھول کر کے، کیوں بیان کرتا ہے؟ اب اللہ کرے وضاحت کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے کیا کتابیں لاؤ گے؟ اور کتابیں لاؤ گے؟ نہیں، اس کتاب میں وضاحت ہے۔ وہ کہہ رہے کہ جب میں تمہارے لیے وضاحت کے ساتھ ساری آیات بیان کرتا ہوں، میرا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم گمراہی سے بچ کر کے کیا پاؤ؟ ہدایت یافتہ ہو۔ اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا یہ الصراط المستقیم، وہ ہدایت تمہیں مل جائے گی اگر تم اسی کلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اب یہ دو آیات ہیں، ان دو آیات کے اندر کتنا بڑا وسیع پیغام ہے، کتنا اچھا پیغام ہے، اس کو وقت دینا کون وقت دے گا؟ اب وقت نہیں دیتے، ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وقت نہیں دینا بس، اور ہر ایک مذہبی جماعت ایک دوسرے کے خلاف ہے، سب کا تعلق ہے یہ قرآن مانتے ہیں، سب کہتے ہیں ہدایت یہاں سے ملے گی، سب کہیں گے کہ قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، یہ کہیں اس کے پیچھے نہ ہو جائے، پیٹ نہ ہو جائے، کمر نہ ہو جائے، اور کہیں اپنی کو لے جاؤ، احترام کرو لیکن سمجھو نہیں، اس کو سمجھو نہیں، باقی سب کچھ کرو۔ مسلمان سب کر رہا ہے، سمجھنا نہیں چاہتا، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو آپ پڑھانے کی؟ آپ بھی پڑھائیں گے تب جا کر کام ہوگا، اور اگر آپ سنتے جائیں گے اور سن ہو جائیں گے، سنی بن گئے تو پھر یہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مسلمان بننا ہے۔ وہ مسلمان کیا ہے؟ یہ مسلمان تابعدار، اللہ کا تابعدار، اللہ کا فرما بردار۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صرف اللہ سے ڈرا کرو، ایسا ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت بھی نہ آئے، موت بھی نہ آئے مگر تمہاری موت کی حالت میں تم کیا ہو؟ بالکل تابعداری کی حالت میں، اس وقت بھی تم قرآن سے جڑے ہوئے ہو۔
اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے مل کر کے تھام لو، تفرقہ نہ کرو، تم ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اپنے بارے میں، جب تم ایک دوسرے کے قرآن سے پہلے خون کے دشمن تھے۔ تم تو اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، تم تو اپنے بھائیوں کو مار رہے تھے، تم تو ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے لگے تھے۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے تمہارے دلوں میں کیا ڈال دی؟ الفت ڈال دی۔ اور اس نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے کیا ہوئے؟ بھائی۔ اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ نے تمہیں اس آگ کی تباہی سے کیا کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے تمہارے سامنے اپنی آیات کھول کھول کر کے اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تم گمراہی سے بچ کر کے ہدایت کے راستے میں آئے۔ تو آپ کے سبق پہ اگر کوئی سوال آپ کو کرنا ہے تو آپ ضرور کریں۔ میں نے جو پڑھانا تھا، جو سمجھانا تھا، اتنا ہی، تو ٹائم ہمارا اتنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے لگایا ٹائم 14-16 تک کا پروگرام رکھنا تھا، اور 3 منٹ بعد اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ ہر طرف کی طرف عزت ہے ہماری جیسے پور السلام علیکم سلیم۔ ہاں جی، سوال ہے کوئی؟ سوال آپ کب کریں گے پتہ ہے آپ؟ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے پھر آپ سوال کریں گے یار میں نے یہ تو اس طرح نہیں پڑھا تھا، اس طرح بھی ہے۔ آپ وہ کام تب کریں گے جب قرآن کا مطالعہ، کیونکہ قرآن کا مطالعہ نہیں ہو رہا ہے بس صحیح ہے۔ یعنی اگر ہم 15 منٹ بھی قرآن کو نہیں دے رہے ہیں تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ہم 15 منٹ قرآن کو نہیں دے رہے ہیں تو قرآن کیا اوپر سے ایسے ہی آئے گا، ہمارے دلوں میں اترتا جائے گا، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، طائف کی گلیوں میں لوگ روان ہو گئے، اور اپنی ساری جائیداد، اپنی بیوی جو مالدار ترین خاتون کی ساری دولت اسی دین میں لگا دی۔ کوئی خدیجہ کا کوئی بنگلہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ وہ سرجری کراتی تھی، نہ کہیں پرس خریدتی تھی وہاں سے لندن سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے اس دین کی خاطر تجارت کرتی، وہ ساری تجارت اس دین کے لیے۔ اور آج ہم کیا ہے یار، بنگلے بنا کے چلے جاؤ دنیا سے، فلاں یہ کر کے چلے جاؤ، فلاں یہ کر کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے جو آگے بڑھ نہ جائیں۔ وہ بچوں کی خاطر ہم شراب غلط کام بھی کرتے ہیں اور غلط طریقے سے چیزیں خریدتے بھی ہیں۔ ان بچوں کو راضی کرنے کو بچے راضی نہیں ہوتے، راضی صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جائیداد کتنی ہوگی، رہ گئی پتہ نہیں، کسی کی جائیداد کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے اس قرآن کی خاطر اپنا ٹائم وقت دو یار۔ اس کے لیے ہماری ٹیم بننی چاہیے، ایک اپنی مضبوط ٹیم بنائیں۔ ٹیم ایسی بننی چاہیے کہ میں آ جاؤں دیکھوں تو بورڈ صاحب ہو، کوئی دوسرا لکھنے والا ہو، تیسرا مجھے بتانے والا ہو، میں اپنے ہی موبائل لے آ رہا ہوں یار اس کی تصویر بناؤں، میں اپنے جناب قلم لا رہا ہوں، پھر میں خود آ کر اس کو صاف کروں۔ آپ لوگ کس بات کو ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے تو کام کرنا ہے نا، محنت کرنی ہے، یا تو پیسہ نہیں لگنا، یا تو خرچ نہیں آ رہا، تو شکر ہے آپ کو فری میں جگہ مل گئی۔ اگر یہ کہتے ہیں سکندر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی کرایہ دو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں لیکن کرایہ نہیں مانگ رہے۔ جب کرایہ بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، خرچہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ 5-10 منٹ پہلے آیا کریں، نوافل بعد میں پڑھا کریں، لیکن یہ کام بڑا ہے، یہ ضروری ہے آپ کو۔ تو آج کے سبق میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، پڑھ لیں گے۔ گھر میں جا کر اگر کوئی ہوم ورک کر رہا ہو نا، وہ سب سے کامیاب ترین بنتا ہے۔ اگر آپ ہوم ورک کر رہے ہیں اور گھر جا کر اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر خود نوٹ لگا رہے ہیں، خود فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہو، تو بس سمجھ آئے کہ ہماری ٹیم میں مضبوطی آ گئی۔ اگر فٹ بال کی ٹیم میں کوئی آپ کھلاڑی ہو، یا والی بال کا ہو، یا کرکٹ کا ہو، یا کوئی بھی ہو، تو کیا وہ پریکٹس روزانہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ کیوں کرتا ہے؟ اور
नहीं करेगा तो वो अनफिट होगा। कैप्टन कह रहा नहीं आप तो नहीं आ वही है। इसके लिए प्रैक्टिस क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों वो जा रहे? ये हम डरे हुए लोगों से। मेरी जगह कोई नहीं आएगा इधर, ये बता दो आपको, ये डरते हैं सारे। यहाँ पढ़ाएंगे तो लोग कहेंगे ओ ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो इस तरह नहीं है। फिर वो अपने मसलक से नहीं निकल सकता है। मसलक बयान करेगा कि मेरे फलां ने ये फरमाया, मेरे फलां ने ये फरमाया। तो कुरान में ये नहीं आता है। सिर्फ किसने फरमाया है? ये अल्लाह का फरमान है, ये रसूल का फरमान नहीं है। ये किसका फरमान है? जब अल्लाह का फरमान बयान करोगे तो रसूल का फरमान हो जाएगा ना। रसूल क्या लेके आए? यही कुरान लेके आए। बस बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर ये नहीं बयान करोगे तो फिर कई लोगों के बयान छूट जाएंगे। फलां का बयान ये है, फलां का बयान ये है, मेरे बुजुर्ग ने ये फरमाया, फलां पीर ने ये फरमाया। उन्होंने कहा और मेरे पीर को इतना हवाओं में डूब रहा था, फिर रहा था। लोग कहीं वाकई फिर रहा होगा। तो ये चक्करबाजी हम क्यों कर रहे हैं? कुरान से दूर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इधर की क्लास में बहुत ज़बरदस्त इन आयात की तफसीर है। ये आयात जो है ना, इन आयात की मजीद तफसीर है। और कुरान मजीद अपने बंदे को किसी के हवाले नहीं करता है। किसी के हवाले वो कहते हैं मेरे कलाम से जुड़े रहो, जुड़े रहो, वन्नास तक पहुँच जाओ, बस जन्नत के दरवाजे तक पहुँच गए। इतना प्यारा कलाम। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इंदा की क्लास को जरूर तशरीफ लाएं। अब ये रात को अंदर की क्लास का बता दें कौन सी जरूरतें होंगी ताकि हम मुताला करें। ये है ना 102, 103 है ना, 104, 105, 106 आप पढ़ लें। आज एक रात अब हम इसमें ही रहेंगे, ठीक है? इसी जगह पे रहेंगे ताकि आइंदा आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, आप लोगों से मालूमात भी करें। अगर सबक में नहीं आए जब मुझे नहीं आ रहा तो मैं पढ़ता हूँ ना, मैं अंग्रेजी में भी पढ़ता हूँ, उर्दू में पढ़ता हूँ, कष्टों में भी देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, इसी के बाद में और क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम गौर करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त कलाम है। ये हबल मैंने आपको बता दिया। हबल किसको कहते हैं? हमल मरीद हमल मरीद। नबी को कहा जा रहा है कि अगर मेरे कलाम में एक लफ्ज़ को भी ऐड कर दिया तो मैं तुम्हारी हमल मरीद को काट दूंगा। नबी को कह रहा है अल्लाह, कुरान में है या नहीं है? कि मैं क्या करूँगा अगर मेरे हमल मरीद को क्या करूँ, काट दूंगा। बचाने वाला कोई नहीं। नबी को आप कौन है, मैं कौन हूँ, इसके साथ अगर एक लफ्ज़ को इधर तक से मिला दिया, कोशिश करें। ये वक्त मिला है, हमें टाइम मिला है, इस टाइम को वेस्ट ना करें, इसको लगाओ काम करो। और आपके खिलाफ बात होगी, मेरे खिलाफ बात होगी, नबियों के खिलाफ बातें हो रही हैं, सबके खिलाफ बात होती है। अगर ये बातें ना हो तो फिर तो कुरान का हक अदा नहीं होगा। इसमें सारी चीज़ें आएंगी। इस जगह पे आने के लिए अपने आप को मजबूत करो। किसी से नहीं डरना है, डरना तुरंत एक जब उसे डरोगे तो मारेगा, कत्ल करेगा, वो हो जाएगा। अच्छा नहीं है रास्ते में आने, भागना तो है। इंशाअल्लाह क्लास में आपने आना ही है। एक आदमी को दोस्त बनाओ, पूरे हफ्ते के लिए एक आदमी को दोस्त बनाओ। और उसके लिए कहो चलो यार जैसे चाय पी लो, चलो यार किसी जगह बैठते हैं, उसको किसी गाने से इधर लाओ। बस एक दफा वो कुरान के साथ मिल गया, जुड़ गया, बस वो फिर हटेगा नहीं। उसको कोई हटा नहीं सकते, किसी बात की जरूरत नहीं कि उसको कुरान से हटा दें। जिसके दिल में कुरान उतर गया, इंशाअल्लाह इतना क्लास में आप ज़्यादा होंगे और आप भी आएंगे, मैं भी आऊँगा इंशाअल्लाह। दुआ करते हैं, इन दोनों की भी दुआ करें। अब्बास साहब हमारे दोस्त थे, दीदार हैं, मस्जिद के हमारे मौजूद थे। और ये रोशन अली साहब बाहर दुनिया में, कनाडा, बाहर मुल्कों में, इनकी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनके घरों के हालात को दुरुस्त कर दें, इनकी परेशानियों को दूर फरमा दें और इन पर अपना फजल व करम फरमा दें। तो हमारे मामला ख़राब है अल्लाह, वो हमारी वजह से ख़राब है, अल्लाह हमारे मामला को दुरुस्त फरमा दें, हमें हिम्मत दे, तौफीक दे।